السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ میری تمام سہیلیاں سب اللہ کے فضل کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گی۔ چلیں چلتے ہیں ہم اگلی کہانی کی جانب، کیونکہ آپ کو اس اسلامی قصے کا انتظار ہوگا۔ زندگی جون سی ہے دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے ساتھ ساتھ ہمیں اور بھی نعمتیں عطا ہوتی ہیں۔ مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے اور ہر طرح کی خوشی ملتی ہے۔ اولاد، خاص طور پر نیک اولاد، دل کا چین بن جاتی ہے۔ وسیع و عریض زمینیں، کھیت کھلیان اور سرسبز و شاداب باغات، غرض کی ایسی ایسی نعمتیں جن کا شمار ممکن نہیں، آدمی کو نصیب ہوتی ہیں، اور اگر یہ نعمتیں چھین جائیں تو سوچیں ذرا۔ یہ سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں۔ ہمارے لیے شاید اس کا تصور ہی بڑا ہولناک ہوگا۔ فقر و فاقے کی زندگی کو کون پسند کرے گا؟ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک، آل اولاد کے مٹ جانے پر کون صبر شکر کرے گا؟ باغوں کے اجڑ جانے کا منظر کس کو بھائے گا؟ کھیت کھلیانوں کی ویرانی کس سے دیکھی جائے گی؟ مشکل ہے نا، بہت ہی مشکل۔ ہمارا تو سکھ چین ہی چھین جائے گا، ہونٹوں پر ناشکری کے کلمات وظیفہ بن کر آنے لگیں گے۔ جی ہو پکار، نالائے فریاد ہمارا شیوا بن جائے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے۔ ہمارے لیے صبر کی ایک بہت بڑی مثال اللہ کے اس نیک بندے کی ہے جو کسی ایک نہیں بلکہ ہر قسم کی آزمائش سے دو چار ہوئے۔ ان کا مال چھن گیا، آل اور اولاد کی جدائی سہنا پڑی، کھیتیاں اجڑ گئیں، ایک جسم تھا اسے بھی بیماری نے آن لیا، چلنے پھرنے سے لاچار ہو گئے، سوائے بیوی کے سب لوگ ساتھ چھوڑ گئے۔ آزمائش کا یہ عرصہ دنوں مہینوں کی بجائے کتنے ہی سالوں تک پھیلا رہا۔ لیکن کیا مجال کہ اس نیک بندے نے کبھی نعمتوں کے چھن جانے پر گلہ شکوہ کیا ہو۔ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے، ہر تکلیف اور دکھ صبر سے برداشت کرتے تھے۔ یاد آ رہا ہے کچھ کہ کن کے بارے میں ذکر ہے؟ بالکل جان لیا ہوگا، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں۔ ہم ایک کانٹا چبھنے پر بلبلا جانے والوں کے لیے، رزق کی تنگی پر مالک سے شکوہ کرنے والوں کے لیے، اولاد سے محرومی کی تلخی کو زندگی کا روگ بنانے والوں کے لیے، اس نیک بندے کے طرز عمل میں بہت بڑی مثال ہے۔ کیا نعمتیں دینے والے کو نعمتیں چھین لینے کا حق نہیں؟ انعام دینے والے کو آزمانے کا حق نہیں؟ کیا وہ اپنے شکر گزار بندوں اور ناشکر انسانوں میں فرق کو واضح نہ کرے؟ وہ مالک ہے، وہ آزمائش کرتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے اس کی ہر آزمائش پر پورا اترتے ہیں، اور ہم اسی کے بندے ہیں نا۔ ہم بھی آزمائشوں سے دو چار ہوتے ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم صبر اور شکر کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں یا پھر ناشکروں میں گنے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا صبر کا بدلہ اسی نیک ہستی کے تذکرے کی مزین اسلامی کہانی ہے، جو ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ جی چلتے ہیں مزید اپنی کہانی کی جانب۔ موبائل ٹنگ ٹرنگ ٹرنگ ٹرنگ، موبائل کے فون کی گھنٹی بجی۔ میاں اشفاق نے کار چلاتے ہوئے موبائل کان کے قریب کیا۔ دوسری طرف سے ان کے کارخانے کا جو مینیجر تھا گھبرائی اور آواز میں کہہ رہا تھا، میاں صاحب ہم مارے گئے، ہم لٹ گئے۔ بھئی کیا بات ہے، کیا ہوا؟ میاں اشفاق نے بوکھلا کر پوچھا۔ کارخانے کو بری طرح سے آگ لگ گئی، آگ نے چاروں طرف سے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ بجھانے والا عملہ سر توڑ کوشش کر رہا ہے، لیکن انہیں ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ہو سکی۔ بس اتنا ہے کہ کام کرنے والا سارا عملہ ضرور باہر نکل آنے میں کامیاب ہو گیا۔ اوہ نہیں، میں آ رہا ہوں۔ ظاہر ہے وہ گھبراہٹ میں آ گئے۔ انہوں نے گھبراہٹ کے معاملے میں یعنی اسی عالم میں اپنی کار کی رفتار تیز کر دی، اور ان کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے پھول گئے تھے۔ اسی حالت میں کار درست طور پر کیا وہ بیچارے چلاتے، ایک موڑ کاٹتے ہوئے فٹ پاتھ پر انہوں نے کار ہی چڑھا دی، اور کار کا کیا ہوا، وہ تو الٹ گئی۔
کیونکہ پریشان تھے، اور اوپر سے ایسا جو انہوں نے میسج بھی سن لیا تھا، ساتھ ہی دوسری طرف سے آنے والے ٹرک کی زبردست ٹکر نے کار کا کچومن نکال دیا اور میاں اشفاق بری طرح سے زخمی ہو گئے۔ لوگوں نے انہیں ہسپتال پہنچایا۔ ہوش آنے پر انہیں پتہ چلا کہ کارخانے کے ساتھ شاندار گھر بھی جل گیا ہے۔ اوہو، کچھ بھی نہیں بچا، ان کی کار بھی بالکل تباہ ہو گئی تھی۔ ہسپتال سے فوراً گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ گھر کے سامنے پہنچے تو وہ ملبے کا ڈھیر انہیں نظر آیا سامنے۔ میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میرا تو سارا کچھ تباہ ہو گیا، میرے پاس تو نقد رقم بھی اب کوئی اتنی خاص نہیں ہے۔ میاں صاحب آئیے میرے ساتھ۔ اللہ کو یہی منظور تھا۔ ایک آواز آئی۔ انہوں نے جو ہی پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ مولانا احمد علی تھے، ان کے بہت ہی اچھے پڑوسی۔ آپ کے بیوی بچے میرے گھر میں ہیں میاں صاحب، آئیے چلے۔ اچھا، میاں اشفاق ان کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ بچے ان سے لپٹ کر رونے لگے اور وہ بھی آنسو بہانے لگے۔ ان کی بیوی اندرونی کمرے میں تھیں، ان کی سسکیوں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ مولانا احمد علی نے انہیں دلاسا دیا، پھر ان کے آگے کھانا رکھا۔ عشاء کی نماز کے بعد سب لوگ ایک جگہ جمع تھے کہ مولانا احمد علی نے کہا، آپ کے حالات نے مجھے اللہ کے ایک بڑے ہی صابر بندے اور نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی یاد دلا دی۔ میں ان کے صبر کی کہانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے یہ موقع تھا نا، تاکہ ان کو دلاسا دیا جا سکے، اپنے پڑوسی کو، ان کے بیوی بچوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے صابر بندے کا ذکر اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی کی جیسے کہ نوح علیہ السلام اور اس کے بعد والے جو ان سے ہیں نبیوں کی طرف بھی کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو بھی زبور عطا کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ مال و دولت دی تھی۔ بس یوں سمجھ لے کہ ان کے پاس ہر کس طرح کا مال تھا، بے شمار جانور، بہت سے نوکر چاکر، رہنے کے لیے خوبصورت گھر، غرض ہر چیز بے حد حساب، یعنی حد سے زیادہ دیا ہوا تھا آپ کو اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح آپ بہت زیادہ زمین کے مالک بھی تھے۔ وہ زمین بہت ہی زرخیز اور عمدہ بھی تھی، اس سے اگنے والا غلہ بھی بہت ہی عمدہ ہوتا تھا۔ ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد بھی بہت عطا فرمائی تھی، ان سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی تھی۔ آپ کے سبھی بچے ماشاءاللہ سے فرما بردار، خوبصورت اور صحت مند تھے میری طرح۔ آپ ہر درجے نیک اور پرہیزگار تھے، مسکینوں پر رحم کرتے تھے، بیواؤں کی مدد کرتے تھے، بہت زیادہ مہمان نواز اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے تھے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو آزماتا ضرور ہے، اور آزمائش کے طریقے بھی مختلف ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رب العزت نے سورہ البقرہ میں فرمایا ہے، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں، ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان پر ان کے رب کی نوازش اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی امتحان لیا۔ ایک ایک کر کے یہ سب نعمتیں کیا ہوئی؟ ختم ہو گئیں۔ جی کیا مطلب ختم ہو گئی؟ کیسے ختم ہو گئی؟ میاں اشفاق کے جو بیٹے تھے نا، ان کا نام تھا بلال، اس نے حیران ہو کر پوچھا، بیٹے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو پھر اس کے سامنے کسی کی کوئی چارہ نہیں ہوتا، یعنی کوئی کسی کی دال نہیں گلتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر بھی آزمائش آئی، آپ کے سارے جانور اچانک ہلاک ہو گئے، آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے صبر کیا، نہ کہ رونا پیٹنا ڈالا، اور ناشکری کا کوئی جملہ بھی زبان سے انہوں نے ادا نہ کیا۔ کبھی آپ کو کھیتی کی تباہی کی خبر ملتی، اوہو، تو کبھی اولاد کی ہلاکت کی، استغفر اللہ، لیکن آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے سخت آزمائش انبیاء اکرام علیہم السلام پر آتی ہیں، پھر زیادہ نیک لوگوں پر، پھر جوان سے کم درجے کے ہوں۔ یعنی جوان سے کیا مراد ہے؟ جو ان سے کم درجے یعنی لوگوں پر۔ اب دیکھیں جوانی کے اندر بھی آزمائشیں آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہیں پہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا جو سا ہوتا ہے نا، وہ اپنے بندے کو جاننا ہوتا ہے کہ میرا یہ بندہ کیا میری طرف لوٹ کے پلٹ کے آتا ہے یا پھر یہ اپنی ہی دنیا میں مست ہے۔ کیونکہ جوانی ایسی چیز ہے نا کہ جس کے اندر آپ بالکل لاابالی کیفیت کیسے ہوتے ہیں، کوئی لاپرواہ زندگی، غفلت بڑی زندگی گزارنا۔ تو لہٰذا آپ کی آزمائش بھی بڑی شدید تھی۔ تو مالداری کے بعد محتاجی، اولاد کے بعد جدائی، زمین اور مویشیوں کی کثرت کے بعد تنگ دستی اور فقیری، حتیٰ کہ آپ کے جسم پر بھی بیماری کا حملہ ہو گیا۔ اف میرے اللہ، میاں اشفاق کی زبان سے نکلا، آپ پر ایسی تنگ دستی کے حالات آ گئے کہ 2 وقت کی روٹی کا بندوبست بھی ہو گیا، بیماری نے جسم کو لاغر اور کمزور کر دیا، سہارے کے بغیر چلنا بھی مشکل ہو گیا۔ جو لوگ فراخی کے دنوں میں آپ کی خدمت کرنا باعث فخر سمجھتے تھے، ایک ایک کر کے سب ساتھ چھوڑ گئے۔ نوکر چاکر ان حالات کو دیکھ کر آپ سے دور ہو گئے۔ آپ کی خدمت کے لیے صرف آپ کی ایک بیوی آپ کے ساتھ رہی، جس نے مشکل کے ان حالات میں بھی ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیا۔ انہوں نے آپ کے گزشتہ احسانات اور خوشحالی کے ان ایام کو یاد کر کے آپ کی ہر طرح سے خدمت کی۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی اور آپ کی ضروریات پوری کرتی رہیں، یہاں تک کہ قضائے حاجت کے لیے بھی وہ آپ کو سہارا دے کر لے جاتی اور پھر واپس لاتی تھیں۔ جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا تو حضرت ایوب علیہ السلام کی اس خدمت گزار بیوی نے لوگوں کے گھروں میں کیا کیا؟ مزدوری کرنا شروع کر دی، یعنی مانگا نہیں لیکن محنت۔ اوہ، میاں اشفاق کی بیگم کی ہچکیوں کی آواز دوسرے کمرے سے سنائی دے رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے، اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش طویل سے طویل تر ہوتی گئی۔ آپ اس آزمائش میں 18 سال مبتلا رہے، تقریباً 18 سال۔ میاں اشفاق نے حیرت انگیز لہجے میں کہا، جی ہاں، آپ 18 سال اس آزمائش میں مبتلا رہے۔ سب لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا سوائے آپ کی بیوی اور 2 بھائیوں کے۔ 2 بھائی؟ وہ کون تھے؟ میاں اشفاق کے بیٹے بلال نے پوچھا۔ جی، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک آزمائش میں مبتلا رہے۔ قریب اور دور والے یعنی سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا سوائے آپ کے ان 2 بھائیوں کے جو صبح و شام آپ کے پاس آتے رہتے تھے۔ مولانا احمد علی نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، حضرت ایوب علیہ السلام صبر اور شکر کے ساتھ اس بیماری کو برداشت کرتے رہے، لیکن ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کیا؟ میاں اشفاق گھبرا کر بولے، وہ 2 بھائی جو آپ کے پاس آتے تھے نا، ایک دن ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، تمہیں علم ہے کہ ایوب نے ایسا گناہ کیا جو اہل دنیا میں سے کسی نے نہیں کیا؟ دوسرے نے پوچھا، وہ کیا بھائی؟ تو اس نے کہا، 18 سال گزر گئے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر رہا ہے اور نہ ہی ان کو شفا دے رہا ہے۔ پھر جب وہ دونوں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئے تو دوسرے بھائی سے صبر نہ ہوا اور اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ساری بات بتا دی، یعنی پیٹ میں اس کے بات رہی نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بولے، جو تم کہہ رہے ہو مجھے تو اس کا علم نہیں، ہاں مجھے اتنا پتا ہے کہ ایک بار میں 2 آدمیوں کے پاس سے گزر رہا تھا اور جو آپس میں لڑ رہے تھے اور اللہ کا نام بھی لے رہے تھے۔ میں نے گھر آ کر اس لیے ان کی طرف سے کفارہ ادا کر دیا کہ وہ اللہ کا نام ناحق جگہ پر لے رہے تھے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ جب اپنے بھی بیگانے ہو جائیں نا، یعنی پرائے ہو جائیں، ان کا خون سفید پڑ جائے اور غیروں کی طرح باتیں بنانے لگیں، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ ہی واحد سہارا ہوتا ہے جو غموں کو سکون سے، دکھ کو چین سے اور زحمت کو رحمت سے تبدیل کر دیتا ہے۔
اللہ رب العزت نے سورہ النمل میں بیان فرمایا ہے، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے، اور کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ جی یہیں تک، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم اس کی بقیہ کہانی کو دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، میں اجازت چاہتی ہوں۔ جاتے آپ لوگ سبسکرائب جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا وہ کر لیں، تاکہ ان کو تمام میری اسلامی قصے مل سکے جو انتہائی خوبصورت انداز میں پیش کیے گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔